اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الاطہار علیہم الصلاۃ والسلام۔ حاضرین، ناظرین، مشارکین، مشترکین، مشاہدین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور یوم الجمعہ سعید الایام آپ سب کو مبارک ہو اور آپ سب کی عظیم عبادت کی جزا پروردگار اجر اجزل عنایت فرمائے۔ پروگرام پیغام انسانیت میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج حسن اتفاق یہ ہے کہ اس ذات اور اس شخصیت کے متعلق آج گفتگو کرنا ہے، یا اس عظیم ہستی کے اقوال کو پیش کرنا ہے کہ جس کو حجت خدا عجل اللہ فرجہ الشریف امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، جس کے لیے ایک مشہور حدیث آپ کی خدمت پیش کر دوں کہ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم من مات ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ۔ جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر جائے، وہ شخص جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ لہذا فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے، اسینشل ہے کہ امام کی معرفت کریں، اور خصوصی طور پر میں گزارش کروں گا ماؤں سے کہ اپنے بچوں کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ضرور بتائیے کہ امام زمانہ کون ہیں، ان کی ولادت، ان کے ظہور کے متعلق اور ان کی عظیم شخصیت کے متعلق ضرور اپنے بچوں کو بتائیں، تاکہ آپ کے بچے صحیح طریقے سے جب معرفت حاصل کر لیں گے تو وہ امام زمانہ سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ آج پر آشوب دور ہے، اس دور میں ضروری ہے کہ ہم اپنے درد اور کرب اور مصیبت بھرے لمحات میں بھی اس امام کو پکاریں جو پردہ غیب میں ہے، جو زمانے کا امام ہے۔ عزیزام، آئیے میں کلام کا آغاز کرتے ہوئے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عظیم حدیث کو پیش کروں گا کہ جسے امام نے پوری دنیا بشریت کے لیے پیش کیا۔ امام فرماتے ہیں انا خاتم الاوصیاء، میں آخری وصی ہوں، بی یدفع البلاء، مجھ سے بلائیں دور ہوتی ہیں، میرے ذریعے سے بلاؤں کو دور کیا جا سکتا ہے۔ امام کا قول ہے، یہ امام زمانہ کا قول ہے، امام کی گفتگو ہے۔ یعنی اگر آپ بلا میں مبتلا ہیں، کوئی شخص اگر مصیبت میں مبتلا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے امام وقت کو پکارے، امام وقت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ بلاؤں کو دور کیا جا سکتا ہے امام کے توسل سے، امام کے توسط سے۔ توسط بھی ضروری ہے، توسل بھی ضروری ہے۔ امام نے خود اس بات کی طرف پوری دنیا بشریت کو متوجہ کیا کہ میرے ذریعے سے بی یدفع البلا، میرے ذریعے سے بلا دور ہو سکتی ہے۔ مولا کے ذریعے سے؟ جی ہاں۔ روز کوشش کیجئے کہ امام وقت کے لیے وقت نکالیے، اور کم از کم، بہت زیادہ اگر وقت نہیں تو ایٹ لیسٹ 10 منٹس زندگی کے ڈیلی امام زمانہ کو دیجئے، اور تیاری کیجئے اس عظیم ہستی کے لیے جس کو پروردگار عالم نے پوری بشریت کے لیے رہبر اور رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ آئیے امام کا دوسرا عظیم قول پیغام انسانیت میں پیش کر رہا ہوں
ظاہر ہے کہ یہ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ ٹھیک ہے مولا علیہ الصلوۃ والسلام امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام پردہ غیب میں ہے، تو غیبت میں ہم کیا کریں؟ ڈائریکٹ ظاہر ہے کہ ہم امام سے اس وقت ہر شخص نہیں مل سکتا، ہاں مل سکتے ہیں وہ افراد کہ جو نفس کی غلامی سے فری ہیں، مل سکتے ہیں وہ افراد جن کی آنکھ پاک ہے، مل سکتے ہیں وہ لوگ جن کی زبان پاک ہے، دل پاک ہے، ذہن پاک ہے۔ پاکیزگی شرط ہے، اس لیے کہ پاک پاکیزہ عظیم ہستی سے ملنے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ مولا کی غیبت میں مولا کا حکم کیا ہے سن لیجئے۔ فرماتے ہیں امام زمانہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَّاتِ حَدِيثِنَا۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو حادثات واقع ہو رہے ہیں، زمانے میں تغیر و تبدل اور احوال زمانہ بدلتا رہتا ہے، ملک اور مملکت میں بہت سارے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ جن سوالوں کے جوابات کسی کے پاس نہیں ہوتے۔ ہم غیبت کے عالم میں کس سے ڈائریکٹ سوال کریں اگر مولا سے نہ مل سکیں؟ آواز دی مولا نے کہ ان ہستیوں سے ملاقات کرو، ان ہستیوں کی طرف مراجعہ کرو، ان ہستیوں کی طرف اپنے آپ کو لے جاؤ، ان سے سوال کرو جو ہماری حدیث کے متعلق جانتے ہیں، جو ہمارے حدیث کو سمجھتے ہیں اور تم کو سمجھا سکتے ہیں۔ اب ظاہر ایک الگ بحث ہے کہ کیا امام کے قول کو کوئی مکمل سمجھ سکتا؟ نہیں، دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے جو معصوم کے قول کو کلی طریقے سے یعنی کاملاً ٹوٹل 100% یہ کہہ دے کہ میں نے امام کے قول کو سمجھ لیا، اس لیے کہ یہ عظیم ہستیاں ہیں اور معصوم ذات ہے، ان کے قول پر دنیا علم و خرد ریسرچ کرتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ ان افراد کی طرف رجوع کرو جو ہماری حدیثوں کو بیان کرتے ہیں۔ اب ظاہر سے حدیثوں کو کون بیان کرتے ہیں؟ یہ ایک بہترین دلیل ہے امام کے قول سے کہ آج جو مرجع ہیں، مراجع کرام ہیں، جو اہل بیت اطہار کی حدیثوں کے ذریعے سے استنباط کرتے ہیں، استخراج کرتے ہیں، دلائل و براہین پیش کرتے ہیں اور امام کے قول کی روشنی میں دنیا بشریت کو صحیح میسج دیتے ہیں، ان کی طرف مراجعہ کرنا چاہیے۔ اور الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ آج ہمارے پاس علماء کرام، مراجع کرام ہیں جنہوں نے ہمیں کہیں شرمندہ نہیں کیا۔ بڑی بڑی ہستی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اپنے قصور کو، قصر کو چھوڑ کر ایک پوپ سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، اور ظاہر جاتے ہیں، بادشاہ وقت جاتے ہیں، وزراء، رئیس الوزراء جاتے ہیں، مگر آپ سلام کیجئے اس مرجع وقت کو کہ جسے سلام کرنے کے لیے وہ شخص یا وہ شخصیت گئی جسے پوری دنیا جس سے ملنے جاتی تھی، اور وہ جس سے ملنے جا رہا ہے اس ذات کو، شخصیت کو آیت اللہ سید سیستانی کہتے ہیں، مرجع وقت۔ تو آپ نے دیکھا اس عظیم ہستی کی طرف دنیا کیسے متوجہ ہو گئی۔ کاش مرجعیت کی اہمیت کو ہمارے سارے جوانان سمجھ لیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی مسئلہ پیش آئے گا تو علماء ہی تو بتائیں گے۔ اگر ہندسہ کے بارے میں سوال کرنا ہے تو اہل خبرہ سے پوچھنا ہوگا، میڈیسن کے حوالے سے آپ کو سوال کرنا ہے تو ڈاکٹر سے سوال کرنا ہوگا، شریعت کے حوالے سے سوال کرنا ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ علماء ہی آپ کو جواب دیں گے۔ ہر شخص تو اس چیز کا علم نہیں رکھتا۔ جو علم رکھتا ہے، جو جس فن کا مالک ہوتا ہے، جو جس علم کا مالک ہوتا ہے، عقل بھی یہ کہتی ہے، شعور بھی یہ کہتا ہے، ذہن بھی یہ کہتا ہے، دماغ بھی یہ کہتا ہے کہ اسی سے سوال کیجئے جو اس کے بارے میں جانتے ہو۔ اور ظاہر سے بات ہے، اب یہاں تک بات آ گئی تو عرض کر دوں کہ الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ اہل بیت اطہار کے متعلق یہ آیت کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر
इन कुंतुम ला तालमून, अहले ज़िक्र से सवाल करो अगर तुम नहीं जानते। अहले ज़िक्र कौन? अहले बैत अतहार। तो अहले बैत अतहार ने किसी मकाम पर भी हमें शर्मिंदा नहीं किया, बल्कि मिंबर रसूल पर जाकर ये कहते रहे जो पूछना चाहते हो पूछ लो, जिस ज़बान में, जिस लुग़त में, जिस लैंग्वेज में मुझसे सवाल होगा उसी ज़बान, उसी लुग़त, उसी लैंग्वेज में मैं जवाब दूँगा। उसी अली ने ये इरशाद फरमाया था, मैं ज़मीन से ज़्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूँ। काश दुनिया सवाल कर लेती, काश मौला से इस्तिफ़ादा और इस्तिनारा करती तो दुनिया में इग्नोरेंस इतना न होता। काश अहले बैत अतहार से बुग़्ज़ न रखते लोग, बल्कि मोहब्बत करते तो दुनिया से पोवर्टी का ख़ात्मा होता, जहालत का ख़ात्मा होता, ज़ुल्म का ख़ात्मा होता। अब यही मुश्किल है कि लोग अहले बैत को नहीं पढ़ते। लिहाजा मैं गुजारिश करूँगा कि हर शख्स अहले बैत अतहार को ज़रूर पढ़े और उनके सेंग और उनके कौल को। आइए इमाम ज़माना के एक अदीम कौल को और आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, उसकी तरफ तवज्जो दें। इमाम फरमाते हैं कि इन्नल हक़ माना व फ़ीना, हक़ हमारे साथ है और हक़ हमारे अंदर है। हमारी गुफ्तार में हक़ है, हमारे कलाम में हक़ है, हमारी गुफ्तगू में हक़ है, हमारे सेंग में, हमारे बयान में, हमारे एक्टिविटीज़ में, हमारे अमाल में हमारे अंदर हक़ है। हक़ माना यानी हक़ हमारे साथ है, जहाँ हम जाते हैं वहाँ हक़ जाता है, जिस तरफ हम मुड़ते हैं उधर हक़ जाता है। गौर फरमाया आपने। अब ये देखो अहले बैत किधर जा रहे हैं, उधर जाने की ज़रूरत है, इसलिए कि जहाँ अहले बैत जाएंगे वहाँ हक़ है। गौर फरमाया आपने, तवज्जो की आपने। तो हमें अपने मिजाज की ग़ुलामी नहीं, बल्कि ये सोचना है कि इमाम क्या कहते हैं। तो मौला ने क्या इरशाद फरमाया कि हक़ हमारे साथ है, हक़ हमारे अंदर है। आइए अजीज़ाम जवानों ने मन, इमाम की और कौल को देखते हैं क्या इरशाद फरमाते हैं। आज चूँकि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम मैंने जो सिलसिला शुरू किया था रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और फिर इमाम अली, जनाब फ़ातिमा और इमाम हसन, इमाम हुसैन, और फिर ये तसलसल आज 12वें इमाम तक पहुँच गया। और आज 12वें इमाम के कौल को, उनके सेंग को, उनके यूनिवर्सल बयान को पेश कर रहा हूँ। मौला फरमाते अनल्लज़ी आखरुज बिही ज़स्सैफ़ फमलउल अर्द अदलन व क़िस्ता, मैं वो शख्स हूँ, मैं वो ज़ात हूँ कि जब मैं ज़हूर करूँगा, जब मेरा ज़हूर होगा तो मैं ज़मीन पर अदल व इंसाफ को कायम कर दूँगा। गौर फरमाया आपने। तो इमाम ज़माना से जो तुग़ात घबरा रहे हैं, जो अफराद इमाम ज़माना से घबरा रहे हैं, या वो अफराद जो इमाम ज़माना के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, आप समझ लीजिए कि वो अफराद जो ज़ालिम हैं या ज़ालिम दोस्त हैं या ज़ुल्म को पसंद करते हैं, तो ज़ाहिर है कि वो उनके लिए इमाम का ज़हूर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा उन अफराद के लिए जो ज़ालिम हैं। लेकिन अच्छे इंसान के लिए तो ज़ाहिर सी बात है, खुशी की बात है। जो शख्स इथिकल शख्स होगा, जो ह्यूमैनिटी के रास्ते पर चल रहा है, जो इंसानियत के रास्ते पर चल रहा, उसके लिए तो कोई मसला ही नहीं है। वो तो खुश होगा कि इस कायनात को बचाने वाला आ गया, इस कायनात का मुहाफिज आ गया, इस कायनात का रहबर आ गया, जिसे हुज्जत खुदा कहते हैं। तो इमाम अदल कायम करेंगे। जब अदल कायम करेंगे तो ज़ाहिर है कि फिर जुल्म का ख़ात्मा होगा। जब जुल्म का ख़ात्मा होगा तो ज़ालिम भी, या तो जो माफ़ी के लायक होंगे वो ज़ाहिर सी बात है माफ़ किए जाएंगे, और जो मुआफ़ी के लायक नहीं है उन्हें सज़ा दी जाएगी। तो जुल्म का ख़ात्मा होगा इमाम के ज़हूर पर। आपने गौर फरमाया, तो इसका मतलब जुल्म जुर्म है, जुल्म गुनाह है। जुल्म छोटा हो बड़ा हो, इस पर गौर करने की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने कलाम से, बयान से, गुफ्तगू से, एक्टिविटीज़ से किसी पे जुल्म कर रहे हैं जो हमारे इमाम वक्त को पसंद नहीं है। हमें इस पर गौर करना चाहिए। सिर्फ नहीं जहन में बात आनी चाहिए कि हमने बहुत सारी नमाज़ें पढ़ ली, या हम अहले नमाज हैं, या नमाज अदा करने वाले हैं, इबादत गुजार हैं, सौम व सलात के हम पाबंद हैं, तो दैट्स इट, अब किसी चीज़ की ज़रूरत है नहीं। अजीज़म जवानों ने मन, हमें ये भी गौर करना है कि कहीं
ہمارے وجود سے کسی پر ظلم تو نہیں ہو رہا ہے، ہمارے کلام سے کسی پر ظلم تو نہیں ہو رہا ہے، کوئی ایسی بات تو میں نہیں کر رہا ہوں کہ جس کے ذریعے سے کسی شخصیت پر ظلم ہو جائے۔ ظلم صرف تلوار سے نہیں ہوتا، ظلم صرف تیر و تبر سے نہیں، لہٰذا ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ آئیے امام کا ایک عظیم قول اور آپ کی خدمت پیش کر دوں۔ مولا فرماتے اتقوا اللہ وسلموا لنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، ورد الامر الینا۔ مولا فرماتے ہیں کہ تقوی الہی اختیار کرو۔ آپ دیکھیں کہ حب اہل بیت کے لیے، یعنی کامیابی کے لیے، بلندی کے لیے تقوی شرط ہے۔ قرآن کی آیت ذہن میں ہے، میں نے اکثر بیان کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ افراد جو ایمان لا چکے، اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی اہل بیت کے ساتھ رہنے کے لیے کیا شرط ہے؟ انسان بنو، مسلمان بنو، مومن بنو، متقی بنو، یہ ساری کنڈیشنز ہے۔ تقوی ضروری ہے، تقوی نہیں ہے تو نہ عبادت کا فائدہ ہوگا نہ محبت کا فائدہ ہوگا۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو، کوئی امر پیش آئے تو ہمارے طرف مراجعہ کرو۔ اللہ اکبر۔ اب اس بات کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ امام کا حکم ہے، تقوی ضروری ہے۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک ہمارے اعمال میں، افعال میں تقوی کہاں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم خود کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ تقوی کہاں ہے ہمارے شعبہ حیات میں؟ تقوی کہاں ہے؟ ہمیں اس پر فکر کرنا چاہیے۔ آئیے اور چلیں اور دیکھیں پیغام انسانیت میں، عالم انسانیت کے لیے امام کا کیا پیغام ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ من کانت لہو الی اللہ حاجت، ماشاءاللہ بہترین حدیث امام کی آ گئی ہے، اور ان افراد کے لیے جو اپنی دعا کو قبول کروانا چاہتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں من کانت لہو الی اللہ، یہ مستدرک الوسائل کی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، غور کیجئے گا۔ من کانت، ظاہر تمام حدیثوں کا حوالہ ریفرنس میرے پاس ہے۔ من کانت لہو الی اللہ حاجتن، جو شخص کوئی حاجت رکھتا ہے یا کسی شخص پر کے پاس کوئی حاجت ہے، یعنی کوئی شخص اپنی حاجت کو قبول کروانا چاہتا ہے، کیا کرے مولا وہ شخص اپنی حاجت کو قبول کروانا چاہتا ہے، کیا کرے؟ حاجت تو اس وقت ظاہر سے پوری دنیا میں سب کے پاس ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی حاجت قبول ہو جائے۔ مولا کیا کرے؟ مولا بتائیے کیا کرے؟ آواز دی مولا نے، غور کیجئے گا۔ فَلْيَغْتَسِلْ لَيْلَةَ الْجُمْعَةِ، اگر کسی شخص کی کوئی حاجت ہو، وہ چاہتا ہے اس کی حاجت پوری ہو جائے، مولا کی اس قول کو غور سے سنیے گا، شب جمعہ وہ غسل کرے، بعد نصف اللیل ویاتی مصلاہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اگر کوئی شخص، غور فرمایا آپ نے، نصف لیل، غور کیا آپ نے، اگر کوئی شخص کوئی حاجت رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ لیلۃ الجمعہ وہ غسل کرے، بعد نصف اللیل ویاتی مصلاہ، اور اس کے بعد وہ مصلی عبادت کی طرف آئے اور خدا کی بارگاہ میں دعا مانگے، خدا سے کنیکٹ ہو۔ غور فرمایا آپ نے، پھر سے میں ذرا واضح کر دوں، اگر کسی شخص کی کوئی حاجت قبول نہ ہوتی ہو، وہ شخص شب جمعہ غسل کرے، اور بعد نصف لیل، یعنی جب نماز شب کا وقت شروع ہوتا ہے، اس وقت وہ مصلی عبادت کی طرف آئے اور خدا کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ نماز شب پڑھ کے دعا مانگ لیجیے، دیکھیے آپ کی دعا قبول ہوگی۔ غسل بھی ہو گیا، امام کی بات پر عمل بھی ہو گیا، اور نماز شب پڑھ کر دعا مانگ لیجیے۔ نماز شب کی بہت فضیلت ہے، نماز شب کی بہت تاکید ہے۔ جوانان آپ شروع کر کے دیکھیں، 40 دن میں آپ کی زندگی بدل جائے گی، یقین کیجئے 40 دن میں آپ کی زندگی چینج ہو جائے گی۔
بہت سارے رکے ہوئے آپ کے کام ہو جائیں گے۔ نماز شب اور رابطہ ہے خدا سے، تنہائی میں جب عبد معبود کو پکارتا ہے، تنہائی میں جب مخلوق اپنے خالق کو آواز دیتا ہے، تنہائی میں جب بندہ اپنے پالنہار کو پکارتا ہے، تنہائی میں جب مرزوق اپنے رازق کو آواز دیتا، پروردگار ربی 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 یا اللہ یا اللہ یا اللہ، کبھی کہتا قنوت میں العفو 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 العفو، اس وقت رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ پروردگار اپنے رحمت کے دریچوں کو کھول دیتا ہے۔ شروع کر دیجئے نماز شب اور فوائد دیکھیے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں امام کا عظیم قول، اور آپ حضرات کی خدمت میں کیا ہے میں پیش کرتا ہوں۔ امام زمانہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انی لَأَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ، میرا وجود، امام کا قول ہے، امام زمانہ، میرا وجود اہل ارض کے لیے امان ہے، یعنی یہ دنیا جو قائم ہے، افراد جو اس کائنات میں بسے ہوئے ہیں، امان ان کے لیے میرا وجود ہے، میرے وجود کی وجہ سے، ورنہ ظاہر سی بات یہ کائنات ختم ہو جاتی۔ کما ان النجوم امان لأہل السماء، جیسے نجوم، ستارے اہل سما کے لیے امان کا سبب ہے۔ میں بھی گفتگو کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ ظاہر ہے کہ وقت بھی ختم ہو رہا ہے، بہت کم وقت بچا ہے، میں جلدی سے امام کے کچھ قول پیش کر کے اس گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ سجدۃ الشکر من الزم السنن و اوجبہا، اللہ اکبر۔ مولا فرماتے ہیں کہ سجدہ شکر جو ہے سنن ہے، انبیاء کی سیرت ہے سجدہ شکر کرنا، اولیاء کی سیرت ہے، ائمہ کی سیرت ہے سجدہ شکر کرنا۔ شکر سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، شکر سے مشیت جھوم جاتی ہے۔ جب بھی وقت ملے نماز کے بعد بھی اور اس کے علاوہ بھی جب بھی آپ کے پاس وقت ہو، ضرور شکر کیا کریں، سجدہ شکر ضرور کیا کریں۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ آئیے دیکھتے ہیں امام کا ایک عظیم قول اور آپ حضرات کی خدمت میں۔ ظاہر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ مولا آپ تو غائب ہیں، غیبت میں کیسے استفادہ کیا جائے مولا سے، امام زمانہ سے؟ امام نے خود جواب دیا، فرماتے ہیں وَأَمَّا وَجْهُ الْإِنْتِفَاءِ بِي فِي غَيْبَتِي، ہماری غیبت میں ہم سے فائدہ یا استفادہ یا استنارہ ایسے ہی کیا جا سکتا ہے۔ کیسے مولا؟ كَالْإِنْتِفَاءِ بِالشَّمْسِ اذا غیبها عن الابصار السحاب، جیسے بادل نظروں سے سورج کو اوجھل کر دیتا ہے، پھر بھی سورج کا وجود تو ہوتا ہے، دن رہتا ہے، دن میں سورج نکلا ہے، بادل نکل آئے، بادل آ جائے اور بادل کی وجہ سے بادل پردے ڈال دیتا ہے یا بادل حائل ہو جاتا ہے، تو کیا دن رات میں بدلتا ہے؟ کہ نہیں، دن تو دن ہے، دن تو دن ہے، بادل کی وجہ سے دن اور رات کی شکل اختیار نہیں کرتا، بلکہ شمس کا، سورج کا وجود رہتا ہے اور اس کے وجود سے کائنات کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح امام فرماتے ہیں جیسے بادل کے پردے سے پردہ بادل کا جب ہو جاتا ہے، یعنی بادل حائل ہو جاتا ہے سورج کے درمیان، تب بھی اس سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے میری غیبت کا جو پردہ ہے یا میں پردہ غیب میں ہوں، اس کے باوجود بھی پوری کائنات مجھ سے استفادہ کرتی ہے اور میرے فیوز و برکات پوری کائنات پر ہیں۔ خدا کی قسم ایک عظیم حدیث ظاہر ہے کہ میں اب صرف اور صرف 2 حدیثیں اور پیش کروں گا اور آپ سے اجازت چاہوں گا۔ امام فرماتے وَأَمَّا ظُهُورُ الْفَرَجِ فَإِنَّهُ إِلَى اللَّهِ، سوال مولا آپ کو ظہور کب ہوگا؟ جواب مولا نے دیا، فرماتے ہیں فَإِنَّهُ إِلَى اللَّهِ، جب اللہ چاہے گا، جب خدا چاہے گا، جب اذن الہی ہوگی ظہور ہوگا۔
اس میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مولا کا ظہور کب ہوگا. مولا نے خود ڈاٹا وَكَذَبَ الْوَقَّاتُونَ، اور امام نے ان لوگوں کی تکذیب کیا ہے، انہیں جھوٹا کہا ہے جو یہ معین کر دیں کہ فلاں سال امام کا ظہور ہوگا. مثلا فرض کیجئے کہ کوئی یہ کہے کہ نہیں 2025 میں امام کو ظہور ہوگا. امام نے ایسے شخص کو جھٹلایا ہے. کہا وقت کا علم صرف خدا کو ہے، خدا کو معلوم ہے. ظاہر ہے کہ اس نے الہی کے منتظر ہے امام زمانہ. دنیا کا کوئی شخص علم نہیں رکھتا کہ کب امام کا ظہور ہوگا. اذن الہی، خدا کی جب اجازت ہوگی، حکم جب ہوگا، جب اس کی مشیت ہوگی، جب ارادہ الہی ہوگا، جب خدا چاہے گا تو امام ظہور فرمائیں گے. جب اس کی مصلحت ہوگی تو امام ظہور فرمائیں گے. مگر عزیزم جوانان، کیا ہمیں ایک بہترین فضا مہیا نہیں کرنا چاہیے امام کے لیے کہ میرا مولا آنے والا ہے؟ کیا میرا گھر اس لائق ہے کہ ہم اپنے گھر میں مولا کو بلا سکیں؟ کیا دل میرا اس لائق ہے کہ اس دل میں مولا کی محبت کو ہم جگہ دے سکیں؟ کیا میری زبان اتنی پاک ہے کہ زبان سے ہم اس عظیم ہستی کا ذکر کر سکیں؟ کیا میرے کان پاک ہیں؟ کیا میرے دل و دماغ کے شعبے پاک ہیں؟ ہمیں غور کرنا چاہیے. عزیزم خدا آپ کو سلامت رکھے. ہمیں فکر کرنا چاہیے، غور. آخری حدیث اور آپ سے اجازت چاہوں گا. مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام پردہ غیب میں ہیں. اب اس وقت آپ کی اور ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم کیا کریں؟ مولا فرماتے ہیں اکثروا الدعاء بتعجیل الفرج. امام فرماتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ تعجیل فرج یعنی ظہور امام زمانہ کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو. خدا کو پکارو، خدا سے استغاثہ کرو، آواز دو، دعا مانگو کہ یعنی امام زمانہ خود چاہتے ہیں کہ جلدی ظہور ہو جائے. امام زمانہ انتظار کر رہے ہیں، امام زمانہ منتظر ہیں ظہور کے لیے. ظاہر سی بات ہے جیسے ہم لوگ منتظر ہیں امام سے ملنے کے لیے، ہم امام کا انتظار کر، اور امام کو منتظر علیہ الصلوۃ والسلام کہا جاتا ہے، جن کا انتظار کیا جائے. امام کیا فرماتے ہیں؟ کثرت سے تعجیل فرج کی دعا کرو. مولا فرماتے ہیں فَإِنَّ ذَلِكَ فَرَجَكُمْ، اور جب تعجیل فرج کی تم دعا کرو گے تو تمہاری مشکلات ختم ہوگی. مشکلات کا حل ظہور امام زمانہ. پوری دنیا اس وقت مشکلات میں گرفتار ہے، وبا میں مبتلا ہے، بہت سارے مسائل ہیں، بہت ہر طرف ظلم ہے، استبداد ہے، طغات ہیں، بغات ہیں، انسانیت پر ظلم ہو رہا ہے. ہیومن رائٹس کی بات کرنے والے افراد خود حقوق انسانی کو کچل رہے ہیں، بشر کو کچل رہے ہیں. انسانیت بہت کم ہو گئی ہے، ہیومینٹی کا خاتمہ ہو رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ظہور فرمائیں گے تو پوری دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی. آئیے ہم خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں. پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کا ہے، ہم سب کو نفس کی غلامی سے آزاد فرما. پروردگار کربلا کا جو اصل پیغام ہے وہ اسلیوری آف سول سے فری ہونا ہے. پروردگار ہم سب کو نفس کی غلامی سے آزاد فرما. صحیح معنوں میں ہمیں سیرت اہل بیت پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. جو مریض ہیں ان کو شفاء عاجل اور کامل عنایت فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اجازت چاہتے ہیں، مجھ ناچیز کو بھی دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ خدا آپ سب کو سلامت رکھے. تمام افراد جو خدمت انجام دے رہے ہیں ان کی خدمت کو قبول فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.